نہ محدث نہ فقیہ. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے یا مفسر کا لفظ نہیں آیا، اس کی نفی انہوں نے نہیں کی. دعویٰ کیا ہے؟ گوہر دریائے قرآن سفتہ ام، میں نے قرآن مجید کے سمندر سے موتی نکالے ہیں. گوہر دریائے قرآن سفتہ ام، شرح رمز صبغت اللہ مفتعم. یہ جو پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ تو میں نے تو اس کی شرح کی ہے. گوہر دریائے قرآن سفتام، شرح رمز صبغت اللہ مفتعم. اور اس سے بھی زیادہ جنہیں معلوم ہے کہ علامہ اقبال واقعہ یہ ہے کہ عاشق رسول تھے. اس میں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا اور وہ میں بعد میں اس کا جواب دوں گا. سوال تو یہ آئے گا نا کہ عاشق رسول اور داڑھی بوڑھا، وہ ہے اپنی جگہ، بات ہے، صحیح ہے، میں بعد میں اس کروں گا. لیکن جو جذباتی وابستگی تھی حضور کے ساتھ، کہ حضور کا نام آئے اور اقبال کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ممکن ممکن. وہ اقبال اپنے آپ کو اتنی بڑی بددعا دیتا ہے کہ اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی بات کہی ہو تو مجھے یہ سزا دیجیے حضور آخرت میں قیامت کے دن. کہتے ہیں در دلم آئینہ بے جوہرست، اگر میرا دل ایسا آئینہ ہے جس میں چمک دمک ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، اور اگر میرے کلام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہوئی ہو، پردہ ناموس سے فکرم چاک کن، اے نبی آپ میرے فکر کا جو ناموس کا پردہ ہے اس کو چاک چاک کر دیجیے، ہاں تو دیکھ لیجیے. این خیابہ راز خارم پاک کن، اس شاہراہ کو، میں تو پھر ایک کانٹا ہوں، کانٹے کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا، پھینک دیجیے مجھے. روز محشر خار و رسوا کن مرا، حشر کے میدان میں حضور تم مجھے خار کیجیے گا، رسوا کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، مجھے اپنے پائے مبارک کے بوسے سے محروم کر دیجیے گا اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی بات کہی. کتنی بڑی بددعا ہے ایک عاشق رسول کی طرف سے. لیکن یہ دے رہا ہے اس اعتماد کی بنیاد پر، اس یقین کی بنیاد پر کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا قرآن سے حاصل کیا ہے، اور میں نے اسی کو بیان کیا، اسی کو پہنچایا. واقعہ یہ ہے ہمارے علماء کرام کا رابطہ عوام سے کٹ چکا تھا، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں سے. انگریز کی آمد کے بعد کیا ہوا تھا؟ علماء نے پالیسی اختیار کی، انگریزی نہیں پڑھیں گے، سائنس نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں کریں گے، میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، چمچہ استعمال نہیں کریں گے، قال اللہ و قال رسول میں اپنے آپ کو محسوب کر لیں گے. کچھ لوگوں نے سر سید احمد خان کا نہیں، انگریزی پڑھیں گے، سائنس پڑھیں گے، جو غلط چیز ہوگی اسے چھوڑ دیں گے، جو صحیح ہوگی وہ لے لیں گے. یہ کہنا تو آسان ہے، بہت سی غلط چیزیں بھی لے لیں. تو ہماری جو تعلیم یافتہ پوری کی پوری نسل ہے وہ تو سر سید کے اسکول آف تھاٹ کی ہے، اس کے ذہن کا شعرا کبرا اور ہے، اس کی اصطلاحات اور ہیں، علماء کی باتوں کے پریمیسز اور ہوتے ہیں، مقدمات اور ہوتے ہیں، اصطلاحات اور ہوتی ہیں. ایک گیپ ہے کمیونیکیشن کا، گیپ آف کمیونیکیشن. ان کی باتیں جو ہے وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے، اسی لیے مسجدوں میں کب جاتے ہیں جب عربی خطبے کا وقت شروع ہو جائے. اس سے پہلے کون جاتا ہے؟ بھاں بھاں کر رہی ہوتی ہیں مسجدیں. کچھ بوڑھے ہوں گے جنہیں گھر پہ کوئی کام نہیں، گھر والے ویسے ان سے نالا رہتے ہیں کہ جائیں کچھ دیر باہر رہیں، وہ بیٹھے ہوئے. باقی کیا ہے؟ مجھے کیا گیپ ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، مجھ سے سینکڑوں گنا زیادہ علم ان کے پاس قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، لیکن ان کے پاس وہ 400-500-600 سال پرانی اصطلاحات کے اندر ہے. سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وہ ابھی
ارسطو کی منطق ہے اور اسی کے دور کا جغرافیہ ہے اور اسی کے دور کا جو ہے حدثہ ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال وہ شخص تھے کہ جو کالجوں سے یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، اس کی بات پھر اس طبقے کے اندر پہنچی ہے کہ جو کالجوں سے یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا تھا انہوں نے سمجھا ہے، انہوں نے یہ پیرایا اختیار کیا ہے جو میں آپ کو شعر سنا چکا ہوں، نغمہ کو جا وہ من کو جا ساز سکون بہانہ عیس۔ یہ تو میں نے چونکہ لوگوں کو زیادہ رغبت ہو جاتی ہے، شعر کا اس کا ایک لہن ہوتا ہے، اس میں ایک وہ موسیقی ہوتی ہے، اس کی طرف زیادہ انسان مائل ہو جاتا ہے، لہذا میں نے اس شعر کے پیرائے کو اختیار کیا ہے، ورنہ نغمہ کو جاؤ من کو جا ساز سکون بہانہ عیس، سوئے قطار بھی کشم نہ پائیں بے زبان رہا۔ یہ ہے اصل میں وجہ کہ اس سے ابلاغ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اقبال کی تعلیمات کا ایک خلاصہ تھوڑے سے وقت میں دوں گا۔ اقبال، اس کو میں مجدد فکر اسلامی مانتا ہوں، اقبال کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں۔ مرشد اولین اقبال، مرشد ثانوی مودودی، لیکن مرشد اولین اقبال۔ اقبال کو مجدد فکر اسلامی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ صدیوں کی گراوٹ زوال کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ اسلام کا لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہ رہ گیا تھا کہ یہ ایک مذہب ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھو، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، شریعت کی چیزیں ہیں، وہ میں کوئی استہزاء کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ یہ تصور کہ یہ نظام زندگی ہے، یہ پوری زندگی سے بحث کرتا ہے، یہ صرف مذہب نہیں دین ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اس کو دوبارہ دنیا کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے لانے والا پہلا شخص اقبال ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے دنیا میں رہ گیا۔ یہی وجہ ایک بہت بڑے عالم، میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ میں تنقیدی بات کر رہا ہوں اس وقت، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے، یہ انگریزی دور کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی، ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتے، روزہ رکھنے سے نہیں روکتے، شراب پینے پہ مجبور نہیں کرتے، سور کھانے پہ مجبور نہیں کرتے، مذہبی آزادی دے رکھی ہے، تو ہم خام خواہ ان کو پریشان کریں، کیونکہ جو آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، جو بنگال میں انقلابی جو حرکتیں کر رہے تھے، وہ سب جو تھی وہ تو انگریزوں کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ تو یہ مشورہ دیا ہے بہت بڑے عالم نے، جنہیں مجدد وقت مانتے ہیں بہت سے لوگ، مجدد، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی۔ اس پر پھر فقرہ چست کیا ہے اقبال نے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کا آزاد، یہ اقبال ہی کہہ سکتا تھا۔ ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام تو دین ہے، اسلام تو مکمل نظام حیات ہے، اسلام کا اپنا فوجداری قانون ہے، اسلام کا اپنا دیوانی قانون ہے، اسلام کا اپنا قانون شہادت ہے، اسلام کا اپنا قانون وراثت ہے، اسلام میں سود حرام ہے، جوا حرام ہے، جاگیرداری حرام ہے، اسلام تو وہ ہے، کہاں ہے اسلام؟ تو دین کا تصور دینے والا پہلا شخص پورے عالم اسلام میں، یہ بھی ہم جان لیجیے، یہ پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، ناٹ آف انڈیا اونلی، اس بات جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور بھی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو امت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ یہ تصور دین یا وسعت اخلاق میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح مناجات، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ،
الحمدللہ. یا